حیدرآباد کے نامپلی حلقے میں بڑھتے ہوئے منشیات کے مسئلے پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ماجد حسین نے تلنگانہ اسمبلی میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس اور حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نامپلی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں گانجا اور چرس کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، جس سے غریب اور کمزور طبقات شدید متاثر ہو رہے ہیں، لیکن پولیس منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ماجد حسین نے خبردار کیا کہ عوام کو ہراساں کرنے کے بجائے اصل مجرموں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائے اور منشیات کے اس بڑھتے ہوئے ناسور کو جڑ سے ختم کیا جائے، بصورت دیگر حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے زیرو اوور میں ہمیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے تعلق سے بات کرنے کا موقع دیا۔ سر، میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک جو تکلیف میری کانسٹیٹوئنسی میں بے انتہا پھیل رہی ہے اور جس سے غریبوں کو بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تکلیف کو دور کرنے کی پوری زور کوشش کرے گی۔ سر، جبھی بھی میں پیپرز میں دیکھتا ہوں کہ ایگل ٹیم کہیں فارم ہاؤسز پہ ریڈ کر یا بڑے پبز میں یا بڑے کلبز میں ریڈ کر بڑے لوگوں کو پکڑتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے اور ان کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے سر، کیا پولیس کی ذمہ داری کیا صرف بڑے فارم ہاؤس یا پبز یا کلبز یا پولیٹیشنز کے بیٹے یا فلم فریٹرنیٹی کے لوگ رشتہ دار ان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کی ذمہ داری غریبوں پہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں دکھتا کہ یہ پولیس اپنا کام ڈرگز کے تعلق سے ان غریب علاقوں میں کام کر رہی ہے جہاں پہ ان کو کرنا چاہیے۔ سر، میرے پاس بہت ساری پریشانی ڈرگ مینس کی ہو رہی ہے، بہت ساری تکلیفات وہاں پہ ہو رہی ہے، گانجا کھلے عام بک رہا ہے، چرس کھلے عام بک رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کو معلوم ہے کہ کس مقامات پہ بک رہی ہے اور کون بک رہی ہے، اور پولیس اس کو کنٹرول کرنے میں ناکامیاب ہو رہی ہے۔ اس سے ہم کیا سبق لیں سر؟ سر، ہمارے پاس جو ملا پلی میں سعادت گراؤنڈ ہو یا ملا پلی میں بھارت گراؤنڈ ہو یا مجاہد گراؤنڈ ہو یا اس کے اطراف کے اکناف کے علاقے، آصف نگر علاقہ ہو یا فصلان سر عیدگاہ علاقہ ہو یا کوئی گریو یارڈ ہو نامپلی میں یا کوئی پلے گراؤنڈ ہو یا کہیں بھی اوپن سپیسز ہو، ہر طریقے سے یہ ڈرگ مینس پھیل رہا ہے، اور جو سستا یہ شوق کرتے ہیں گانجا چرس کا اور وائٹنر کا، یہ لوگ وہاں پر شریف لوگوں کا اور غریب لوگوں کا جینا دشوار کر رہے ہیں۔ سر، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے تھوڑے دن پہلے حبیب نگر پولیس اسٹیشن لمٹ میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم کبھی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ایک چھوٹی بچی کے اطراف کچھ جنگلی اگر کوئی کتے لگ جاتے ہیں اور اس کو نوچتے ہیں، ہم اس بچی کے گھر کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اس بچی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک 12 سال کی بچی کو قریباً 5-7 یہ گنجوٹی گھیر لیے تھے، جہاں پر میں فوراً بھاگ لیتے گیا اور وہاں پر جا کر ہم نے ان کو جو سبق دینا تھا وہ دیا۔ سر، یہ کام تو پولیس کا ہے نا، ایم ایل اے کا تو نہیں ہے، یہ کام تو پولیس کا ہے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا نہیں ہے۔ کیا اس لیے گانجے کو نہیں پکڑا جا رہا ہے کیونکہ 1 گرام کوکین پکڑنا بہت اچھی بات ہے؟ 1 گرام کوکین کے پیسوں کے بنسبت 100 کلو گانجا پکڑنا پڑتا ہے۔ پولیس کو اپنی شہرت کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا۔ سر، مجھے تو کہیں فرق نہیں دکھ رہا، میں ہر پلیٹ فارم پر چاہے کون سے بھی پولیس عہدیداروں کے سامنے میں نے گانجا کے تعلق سے، ہماری کانسٹیٹوئنسی نامپلی کے تعلق سے ایک سپاٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پولیس محکمہ کو دیا، مگر افسوس کی بات ہے ایک بھی جگہ پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے سر کہ پولیس غریب کو ڈراتی ہے اور پولیس گنجوٹیوں سے ڈرتی ہے۔ جب گنجوٹی کو پکڑ رہی ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ بلیڈ سے اپنے ہاتھوں پہ مار رہا ہے، اور پولیس یہ ڈر کے چھوڑ دے رہی ہے، ارے ہماری کسٹڈی میں اس کو کچھ ہو جائے گا تو ہم سسپینڈ ہو جائیں گے۔ پولیس اس کو لاک اپ میں نہیں ڈال رہی ہے یہ سوچ کر اگر یہ نشے کی حالت میں اپنے آپ کو کچھ کر لے گا تو ہماری نوکری چلے جائے گی۔ ایسا ڈرپوک پنا صرف گنجوٹیوں کے ساتھ سب پھر غریب کے اوپر تو پوری تو میں آتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، غریب کو ڈراتے ہیں اور گنجوٹیوں سے ڈرتے ہیں سب۔ یہ کون سا قانون والے ہیں سر؟ کیونکہ یہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے ہر طریقے سے کام ہوتا ہے، ہم تائید بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے، مگر میں ہمارے علاقوں میں اس میدان میں یہ لوگ ناکامیاب ہو رہے ہیں۔
मैं अपनी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से, मैंने कई इलाकों में गवर्नमेंट के दिए हुए फंड से नहीं सर, या दूसरे अपने जेब के फंड से सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए, मगर ये लोग को भी तो काम करना पड़ेगा सर। मैं आपकी इस चेयर से रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए सर कि इनको जब पकड़े, क्या खूबसूरत दिखा सर, आप हम पेपर में पढ़े, ऐसा पकड़े, ऐसा उठाए, ऐसा जेल को भेज दिए। ये खाली बड़ों के वास्ते है क्या सब? ये चर्चियों गंजोटियों के लिए नहीं है क्या? इनको भी उठाइए, इनको भी जेल को भेजिए ना सब, रिहैबिलिटेशन सेंटर को भेजिए। हाथ लगाने डर रहे हैं सर। आपके जरिए से हुकूमत को ताकीद करिए, इंस्ट्रक्ट करिए कि इस मेनस के खिलाफ इकदाम ले और इनको एक टाइम फ्रेम सेट करिए कि इनको रिजल्ट दे। गांजा कहां बिक रहा है सर? हद तो एक हो, ये बात हो गई, पुलिस को एक आदमी मालूम है कि ये गांजा बेच रहा है, पुलिस को उसका घर मालूम है, उस आदमी ने पुलिस में हाईकोर्ट के में उन लोगों के खिलाफ वो स्टे ला लिया सब कि पुलिस हमें हरासा नहीं कर सके। क्या कर रहा है साहब? हमारा लीगल डिपार्टमेंट थाली मार रहा है। ऐसे लोग हमारे पुलिस के खिलाफ भी अगर वो स्टेज ला ले रहे हैं कि पुलिस हमारे घर पे नहीं आएगी, तो हम क्या कर रहे हैं साहब? किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सर? इस पे गौर करने की हुकूमत को जरूरत है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं और एज ए फर्स्ट टाइम एमएलए आपकी इस चेयर से उम्मीद करते हुए बैठता हूं कि आप हुकूमत को इंस्ट्रक्शन देंगे और आपके सामने ये बात रखे बाद से पुलिस महकमा काम करेगी, गरीबों को सहूलत देगी, गरीबों की हिफाजत करेगी। आपकी इस चेयर से उम्मीद रखते हुए बैठ रहा हूं सर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। మినిస్టర్ గారు సార్, సహచర మంత్రివర్యులు నాంపల్లి మా ఎమ్మెల్యే గారు మాజీ తన చెప్పినటువంటి విషయం పూర్తిగా నిజం కూడా అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయే విషయం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని పట్ల నోట్ చేసుకున్నాం. 100% ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన ప్రతి చర్య కూడా కఠినంగా కూడా తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है. सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स. रूह को सुकून, ईमान को ताज़ा कर देने वाला एक मुबारक सफर. उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका. डीलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ 81,000 और 89,000 रुपीस में. सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 1,12,000 रुपीस में. हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताद उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो. पहला उम्रा मुअल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में. मक्का 5 स्टार 3 स्टार होटल्स सिर्फ 300 मीटर्स पर. मदीना 4 स्टार 3 स्टार होटल सिर्फ 100 मीटर्स के फासले पर. AC रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग बिल्कुल मुफ्त. तजुर्बेकार गाइड के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स. इसके साथ साथ अब्रॉड फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तयाब है. UK स्टूडेंट वीजा, बेस्ट यूनिवर्सिटी सक्सेस गारंटी, फॉरेन विजिट वीजा की फास्ट सर्विस अवेलेबल है. लैंड पैकेज और क्लॉक टावर, हिल्टन उम्रा इंडिविजुअल पैकेज भी दस्तयाब है. एक जरूरी ऐलान, हज 2026 शिफ्टिंग पैकेजेस 30 डेज 5,50,000 रुपीस में. बुकिंग जारी है. विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद. फर्स्ट ब्रांच ऑफिस बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट रोड नियर किम्स हॉस्पिटल, हैदराबाद. सेकंड ब्रांच ऑफिस पिलर नंबर 213 NQ प्लाजा बिसाइड मदरसा फैजुल कुरान, हैप्पी होम्स कॉलोनी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद.